مبسملا ومحمدلا ومسليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه الإمام الهمام البزار في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے غیوروں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے عقیدہ ختم نبوت کے سرفروشان اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ آج کے دن میں تقریباً 5000 کلومیٹر کا فضائی سفر کرا کے بروقت آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے میرے دوستو 22 اگست 2024 کو جو کانفرنس شروع ہوئی اس وقت وہ 23 اگست 2024 میں بدل چکی ہے میں چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں مجھے اس بات کا واقعی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے لیکن اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نوجوان آنکھوں کے ساتھ چمکتے چہروں کے ساتھ آئی کنٹیکٹ میں رہے تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا میرے ساتھیوں 22 اگست 2024 وہ مقدس دن ہے جس کو جتنا میں مقدس کہوں اتنا کم ہے 7 ستمبر 1974 میرے ان بزرگان نے دیکھا تھا جب مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ بطور قائد حزب اختلاف امت مسلمہ کی رہبری کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود تھے اور مرزا قادیانی کی ذریت پر تماچا رسید ہوا تھا قادیانی ذلیل اور خوار ہو کے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا ہاں میں نے 1984 کے صدارتی آرڈیننس کا زمانہ بھی نہیں دیکھا میرے ان بزرگوں نے دیکھا ہے ہم اکابر سے سنا کرتے تھے دلائل کے بادشاہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی صدارتی آرڈیننس میں بھی ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں ان سب نے منوایا تھا حکومتی سطح پر اسلامی قانون کو پاس کیا گیا تھا کہ قادیانی یا تو کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حقیقی توق اپنے گلے میں ڈالے پھر اس کے بعد وہ خود کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے اگر یہ بات نہیں کرے گا اسے مسلمان کہنے کے اختیار نہیں ہے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کے اختیار نہیں ہے کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا قربانی نہیں کر سکتا آذان نہیں دے سکتا کیونکہ کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا کیونکہ خنزیر کا گوشت گائے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا یہ ہم سنا کرتے تھے ہمارے مطالعے میں تھا ہماری اسٹڈی میں تھا اور ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا آج جب میں سعودیہ سے چلا 22 اگست کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو چکی تھی جہاں تمام مکاتب فکر موجود تھے جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے جہاں پر حزب اختلاف
کی قیادت موجود تھی، حزب اقتدار کی قیادت ہمارے اٹارنی جنرل کر رہے تھے، وہی مفتی محمود کا فرزند، وہی شیخ الہند کا وارث، وہی پر حضرت انور شاہ کاشمیری کا جانشین، پیغمبر کی سیاست اسلامیہ کا وارث، آپ کے میرے قائد مولانا فضل الرحمان بھی زندگی میں پہلی بار ختم نبوت کے محافظ بن کے، ختم نبوت کے وکیل بن کے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے ایک فورس والے فوجی بن کے روستم پہ موجود تھے، اور وقت کے چیف جسٹس کی جس کی غرہ بازی کو، جس کے تکبر آسمانوں کو چھو چکا تھا، 6 فروری 2024 کو وہ قرآن کریم کی 2 غلط آیات طور پہ کوٹ کر چکا تھا، پھر اس کے بعد اس نے زیر ثانی میں بھی اپیلیں منظور تو کی، پر فیصلے میں ڈنڈی ماری تھی، قادیانیوں کو راہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہ رسول اللہ کے وارث تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا جناب چیف جسٹس صاحب تم انہیں ریلیف دینے کے چکر میں ہو اور کہتے ہو کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے، ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے بھائی مرزا قادیانی نے کہا ہے کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، وہ بے ایمان کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے نبی مانے اس کی ماں نے حلال کیا تھا، اگر نہ اس کی ماں نے اسے بطور حرام زادہ چنا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اگر تمہیں اپنی ماں پر اعتماد ہے، حلال زادے سمجھتے ہو، قادیانی تمہارے سمیت پوری امت کو کافر کہتا ہے، وہاں پر شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی نے بھی محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے 6000 کلومیٹر دور استنبول میں بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس کو کہا پیراگراف نمبر 42، پیراگراف نمبر 7، پیراگراف نمبر D، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے بھی منافی ہیں، اسلام کے بھی منافی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری، مائی لولی کنٹری، ہمارا محب محبوب وطن ملک پاکستان کے آئین سے بھی غداری ہے، اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ آئین کو ریرائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو تشریح تو کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، لیکن لکھ نہیں سکتے۔ آپ کا فیصلہ آئین کو لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تمام اکابر نے، تمام مکاتب فکر نے متفقہ موقف لیا تو وقت پر چیف جسٹس واپس لینے پہ مجبور ہوا، اگرچہ میں اس کی فراخ دلی کو بھی مانتا ہوں کہ فراخ دلی اس کی ہے، لیکن چیف جسٹس تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے، پروٹوکول کس چیز کا انجوائے کرتا ہے؟ کیا وہ میرے اکابر پہ لکھا ہوا موقف صفحات میں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ ہم نے رائٹ کر کے دیا، تمام مکاتب فکر نے اصولی موقف لکھ کے دیا، پھر چیف جسٹس نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور وجہ کیا تھی؟ ہم پیچھے کے معاملات بھی جانتے ہیں۔ جس وقت فیصلہ آ رہا تھا یورپی امبیسیڈر وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں جاتا ہوں، جس وقت سپریم کورٹ ہم سے موبائل لے لیا جاتا ہے، لیکن یورپی امبیسیڈر اپنے پاس لیپ ٹاپ لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ USB انٹرنیٹ کی لے کے آتا ہے، وہ لائیو اپنے آقاؤں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، وہی چیف جسٹس تھا، وہی عدالت تھی، وہی کٹہرا تھا، وہی ہوسٹم تھا، وہی مقام تھا۔ اس جگہ آپ کے اور میرے قائد کی رب نے لاج رکھی، آپ کی اور میری دعاؤں کی رب نے لاج رکھی، اور چیف جسٹس نے نہ صرف فیصلے کے ان پیراگراف کو حذف کیا، بلکہ کہا کہ یہ پیراگراف آج کے بعد دنیا کی کسی عدالت میں بطور نظیر پیش نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ جہاں اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کی رحمت للعالمین ہے، وہاں پر ہمارے تمام مسالک، تمام جماعتوں کی یک جہت
وہاں پر ایک ہونا ہے، وہاں پر اکٹھا اتحاد اتفاق کی برکت ہے، جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آیا۔ میں نے کہا ہم نے ستمبر 1974 نہیں دیکھا، صدارتی آرڈیننس 1984 نہیں دیکھا، لیکن ہم نے 22 اگست 2024 دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آج ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ قادیانیت ایک بار پھر ذلیل و خوار ہو کے اس ملک پہ اس کو یوں تماچا پڑا جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے ذلیل و خوار ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ قادیانیوں، اگر تم نے رسول اللہ کے دامن رحمت میں نہ آئے، یاد رکھنا تمہیں دنیا میں بھی جوتے پڑیں گے، تمہیں آخرت میں بھی ذلت کا سامنا ہوگا۔ اور چاہتے ہو آج عزت کی زندگی تمہیں الفتح گراؤنڈ فیصلہ آباد کے اس وسیع و عریض گراؤنڈ سے، آپ کی تائید سے، اپنے امرا کی تائید سے ایک جملہ ملت قادیانیوں کو کہہ رہا ہوں، عزت چاہیے، عظمت چاہیے، برکت چاہیے، آؤ رسول اللہ کی دامن رحمت میں، آؤ رسول اللہ کی ختم نبوت کو تسلیم کرو، رب دنیا میں بھی عزت دے گا، رب آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور سنیں، ہاں یہ ختم نبوت کی برکات ہیں کہ آج وہی عدالت، وہی کٹہرا، وہی رستم، وہی منظر، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا ہے۔ قادیانیت پہ جوتے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر قادیانی اور قادیانی نوازوں نے یہی روش رکھی تو گزدہ میدان انشاءاللہ تعالی گھوڑا بھی یہی ہوگا، میدان بھی یہی ہوگا۔ مسلمان جتنا گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ہو، کبھی بھی رسول اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ نو کمپرومائز آن دس میٹر، بھول جائیے ہم ختم نبوت پہ کمپرومائز کر لیں گے، جی نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری شان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی تورات آج محفوظ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل ہونے کے باوجود ان کی انجیل آج محفوظ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت، شان، مرتبہ، للہیت، تقویٰ، طہارت، درجہ حیثیت و فقیہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور ان کی زبور آج محفوظ نہیں ہے، باقی صحیفے محفوظ نہیں ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ معاملہ ان کی امت کے حوالے تھا، اس لیے وہ حفاظت نہیں کر پائے، یہ عام جواب میں ملتا ہے۔ لیکن آج الفتح گراؤنڈ میں میں جواب پیش کر رہا ہوں، اگر تیرے دل کو وہ جواب لگے، ہاتھ کھڑا کر کے تائید کے دینا، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو۔ میں نے کہا باقی نبی تھے، حضور خاتم النبیین ہیں، باقی مقتدی تھے، حضور امام ہیں، باقی کارکن ختم نبوت حضور پاک رئیس الانبیاء تھے، تو میرے پاک پیغمبر نے ختم نبوت کا تاج لے کر تشریف لائے، ختم نبوت کے تمغے لے کر تشریف لائے۔ حضور کے بعد نئی نبوت نہیں ہے، نئی شریعت نہیں ہے، نئی رسالت نہیں ہے، نئی پیغمبری نہیں ہے، نئی وحی نہیں ہے۔ قیامت تک نبوت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت داؤدی نے نہیں چلنا تھا، نبوت محمدیہ نے چلنا تھا۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، سیرت بھی محفوظ ہے، رسول اللہ کے دن رات کے اعمال بھی محفوظ ہے، اور یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ ہاں قرآن کریم کی محفوظیت زبر زیر کی غلطی نہیں ہے، جزم پیش کی غلطی نہیں ہے۔ آیت تو بڑی بات ہے، سورت تو بڑی بات ہے، رکوع تو بڑی بات ہے، منزل تو بڑی بات ہے، پارا تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک آیت کے غلط اعراب بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اس کو ٹوکا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز جس
اس نماز میں بولنا منع ہے، ہنسنا منع ہے، اشارہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، پینا نہیں کر سکتے، اس نماز میں بھی آقا پہ اترنے والے کلام میں دے امام صاحب بھول کے کچھ مسٹیک کرتے، پیچھے اجازت ہے، لفظ پڑھنا پڑے لفظ پڑھو، آیت پڑھنی پڑے آیت پڑھو، پیراگراف پڑھنا پڑے پیراگراف پڑھو، اور وہ اس حد تک اجازت ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، میں نبی ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود اگر اس کلام میں کہیں بھول ہو جائے صحابہ مجھے بتایا کرو۔ پتہ چلا اللہ کو ختم نبوت اتنا مقدس عقیدہ پیارا ہے کہ اس کی حفاظت قرآن کے ذریعے، وہ قرآن نماز میں بولنا اللہ نے جائز رکھا۔ آپ تھوڑی عقیدہ ختم نبوت، ایسے اس کو ہم تھوڑی لے لیں گے کہ ایسی بات ہے، جی نہیں۔ آج پیغمبر علیہ السلام کا اترنے والا کلام محفوظ، بلکہ پیغمبر کی حدیثیں محفوظ، پیغمبر کے فرامین محفوظ۔ میں اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اٹھائیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب العلم کھولیے، باب کتابت العلم کھولیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور جو فرماتے میں لکھ لیتا، حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ فنہتنی قریش کے جنہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے فرمانے لگے اتکتب کل شیء، اور ہر چیز لکھتا ہے۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بطور فطرت بائی نیچر کبھی غصے میں بات کرے تو وہ بھی لکھی جا رہا، پیار میں بات کرے وہ بھی لکھی جا رہا، مزاح میں بات کرے وہ بھی لکھی جا رہا۔ نہیں صرف مسائل لکھ، باقی چھوڑ دے۔ عبداللہ فرماتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول سے عرض کی، پیغمبر اسلام نے مجھے دیکھو مجھے فاوما باصبعہ الی فی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ اٹھایا، انگلی مبارک اٹھائی، جس انگلی پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جسے قرآن اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہتا ہے، وہ انگلی اٹھائی، اپنے ہونٹوں کی طرف فرمائی اور فرمانے لگے اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ لکھنا شروع کر دے، ان ہاتھوں اور اس زبان پر میرے رب کا پہرا ہے، میں غصے میں بولوں، پیار میں بولوں، مزاح میں بولوں یا جیسے بولوں، حق کی حق بولوں۔ نعرہ تکبیر، پیغمبر کی حدیث محفوظ، جو نبی کے ساتھ جڑ گیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نبی کا جزو بدن، پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ نبی کے اہل بیت ہے یا نبی کا یارانہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے بھی آج زندہ رکھے، ان کے ڈنکے بھی آج بج رہے ہیں۔ دنیا میں یقین مانے، ملت عیسائیت کے پاس، ملت یہودیت کے پاس، ملت صابیت کے پاس اسماء الرجال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسماء الرجال ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی بات جس صحابی نے سنی، پیدا کہاں ہوا، نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، پہچان کیا ہے، لقب کیا ہے، اور اس شخص نے پیغمبر کی خدمت میں کتنا عرصہ رہا ہے، یہ قبل الہجرہ ایمان لایا، بعد الہجرہ ایمان لایا، یہ صحابی ہے یا مخضرم ہے، یہ تابعی ہے یا کون ہے، پوری تفصیل موجود ہے، اس کی شادیاں کتنی ہیں، اولادیں کتنی ہیں، کہاں فوت ہوا، کہاں زندگی گزاری، یہ صرف صحابی تک نہیں ہے، صحابی کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے۔ آج ہمارے پاس سلسلۃ الذہب موجود ہے، آج ہمارے پاس سلسلۃ الاحادیث موجود ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر کی کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے، اسی لیے آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں رسول اللہ ہمارے استاذ مکرم ہیں، کیونکہ ہم نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، واسطہ صحابی، صحابی سے رسول اللہ تک واسطہ جاتا ہے۔ میری بات کا مطلب جو پیغمبر کے قدموں میں جڑ
گیا, دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا, اس کے تذکرے بھی رب نے زندہ رکھ دیے ہیں. میرے ساتھیوں, میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی باتیں زندہ ہیں. چیلنج دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں, علماء کے پاس آؤ, پوچھو پیغمبر اسلام کا دن کیسا تھا, یہ بتائیں گے. راتیں کیسی تھی, یہ بتائیں گے. پیغمبر کی سردی کا معاملات کیسے تھے, یہ بتائیں گے. گرمی کیسے تھی, یہ بتائیں گے. پیغمبر کا حضر کیسے تھا, یہ بتائیں گے. پیغمبر کا سفر کیسے تھا, یہ بتائیں گے. پیغمبر اسلام کا لڑکپن کیسے تھا, جوانی کیسے تھی, بڑھاپا کیسے تھا, اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. فرمایا حضور پاک کی وفات کے 18 بال سفید تھے. حضور پاک علیہ السلام کی حالت امن کیسی تھی, حالت جنگ کیسی تھی. پیغمبر بطور جرنیل کیسے تھے, بطور نبی الملاحم کیسے تھے. پیغمبر علیہ السلام بطور امام کیسے تھے, بطور خطیب کیسے تھے, بطور نبی کیسے تھے, بطور امیر کیسے تھے. پیغمبر خاوند تھے تو کیسے, پیغمبر بیٹے تھے تو کیسے, پیغمبر داماد تھے تو کیسے, پیغمبر نانا جی تھے تو کیسے. نبوت نے گھر کی زندگی کیسے گزاری, نبوت نے باہر کی زندگی کیسی گزاری. حضور کی نارمل لائف کیا تھی, بزنس لائف کیا تھی. پیغمبر نے تجارت کیسے کیا, پیغمبر نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیسے کیا, ملک غیر ملک گھومے کیسے ہیں. یہاں ایک ایک چیز محفوظ ہے نبوت کے بارے میں. آج دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کی بات ہوتی ہے, 1,23,999 پیغمبر کی امتیں ہیں. ان میں کوئی امتی اپنے نبی کی اتنی باتیں نہیں بتا سکتا جتنی مسلمان بتا سکتا ہے. پتا چلا یہ صرف نبی نہیں ہے, آخری نبی ہے. ایک ایک چیز کو رب نے قیامت تک محفوظ کر دیا. اور میرے ساتھیوں, یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی برکت ہے. آج یہی ختم نبوت کی برکت آپ کو میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے. عدالت عالیہ میں کل مفتی محمود فاتح ایوان تھا, آج فضل الرحمان فاتح عدالت ہے. اور میں یہاں الفتح گراؤنڈ سے مخاطب کرتے ہوئے ان صحافیوں کو کہوں گا جنہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے آنے پر یہ کہا تھا فضل الرحمان تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ختم نبوت کی بات کر رہا ہے. انہوں نے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے 2-4 کرائے کے وکیلوں کو بلایا, ان سے پوائنٹ آف ویو لیا اور کہا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے تب بھی کہا تھا الحمدللہ بیہ کے بعد LLB کی ہے, ٹاپ کر کے کی ہے. میں اسلام بھی جانتا ہوں, قانون بھی جانتا ہوں. ہمیں بلائیں گے, ہم بتائیں گے فیصلے میں سکم کہاں ہے, کمزوری کہاں ہے, اور فیصلے کے اندر ویکنس کہاں ہے, ہم دکھائیں گے. لیکن وہ اپنے جنت کے آئے کے بندوں کو بلا کے کہتے رہے. آج میں انہیں کہتا ہوں کہاں گئی تمہاری وہ لاجک, کہاں گئی تمہارے وہ پروگرام, کہاں گئے ویوز کے چکر کے اندر وہ تمہارے معاملات. چیف جسٹس بھی ہوئی ہے, عدالت بھی ہوئی ہے, جگہ بھی ہوئی ہے, وہ اپنی باتیں واپس لینے پر مجبور. مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان, مولانا مفتی محمود, مولانا مفتی محمود, خواجہ خان محمد, خواجہ خان محمد, خواجہ خان محمد, سید انور شاہ صاحب بخاری, سید انور شاہ صاحب بخاری. تو میرے دوستو, اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور جن چند لوگوں نے نہ علم ہے نہ عمل ہے, صرف انجینئرنگ کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں, پورے ویلاگ ریکارڈ کرائے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ ٹھیک تھا, اور بڑے مرزے کو بھی چماٹا لگا ہے, چھوٹے مرزے کو بھی چماٹے لگے. یاد رکھیں, اسی لیے میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو للہ آؤ میرے اکابر کے ساتھ جڑ جاؤ. آؤ, جیسے نسل بتانے کے لیے ابوت بتانی پڑتی ہے اور دین بتانے کے لیے نبوت کے ساتھ سلسلہ بتانا پڑتا, ایسے نہیں ہوتا. بہرحال آپ کی دعائیں کو اللہ نے رنگ دیا ہے, اور آپ نے ابھی سونا نہیں ہے. یہاں سے اٹھنے کے بعد میرا ہر سامعین میں بندہ اور ہماری سامعات بطور مبلغ بن جائیں. 7 ستمبر 2024 کے مینار پاکستان لاہور کے وسیع و عریض گراؤنڈ کو یوں بھرنا ہے کہ باوجود وسعت کے وہ دامن تنگی کا تانا دے. کرو گے نہیں کرو گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے بات کیجئے. 7 ستمبر کے لیے آؤ گے, دعوت دو گے, گلی گلی جاؤ گے, گھر گھر جاؤ گے, چوک چوک جاؤ گے,
کریا جاؤ گے اور اپنی آئیڈیز کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے، واٹس ایپ گروپوں کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے، اور 7 ستمبر کو انشاءاللہ گولڈن جبلی منا کے 7 سمندر دور بیٹھے مرزائیوں کو ہم بتائیں گے، اور تم نے کہا تھا مولوی اسمبلی میں ہوگا، ہماری دوڑ نہیں گلے گی، مولوی بھی اسمبلی میں ہے، ختم نبوت کے ڈنکے بھی اسمبلی میں۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ یہ دعوت پھیلاؤ گے یا نہیں پھیلاؤ گے؟ آج کے بعد انٹرنیٹ کا پیکج 7 ستمبر کے لیے قربان کریں گے، کرو گے؟ ایک جگہ دعوت چلاؤ گے اور 7 ستمبر کی پروفائل پکچر لگاؤ گے؟ جزاکم اللہ تعالی، تشریف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس معاملے میں مزید بڑھ چڑھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح یکجہتی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔